حضرت علی کی شجاعت احادیث کی روشنی میں حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کے بے شمار واقعات احادیث اور روایات میں ملتے ہیں۔ نبی کریم نے متعدد بار حضرت علی کی بہادری کی گواہی دی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کل میں پرچم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ حملہ آور ہے، پیٹھ پھیرنے والا نہیں۔ یہ عظیم اعزاز حضرت علی کو عطا ہوا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضرت علی میدان کارزار میں کبھی پیٹھ نہیں پھیرتے تھے، بلکہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی نے فرمایا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ محبت اور اعتماد کا وہ مقام ہے جو نبی کریم نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ غزو خیبر میں جب قلعہ خیبر کو فتح کرنا تھا اور بڑے بڑے صحابہ کرام دشمن کے مضبوط قلعے کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو حضور نے فرمایا کہ کل پرچم علی کو دوں گا، اور پھر حضرت علی نے قلعہ خیبر کو اللہ کے نام پر فتح کیا۔ مشہور روایت کے مطابق اپنے قلعہ کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ لیا اور اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ حضرت علی کی شجاعت کو جذبہ جہاد سے جوڑتے ہوئے، اے اہل ایمان، جب ہم حضرت علی کی شجاعت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچا مومن دشمن کے سامنے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت علی تنہا پوری صفوں کو چیر کر دشمن کے قلب میں داخل ہو جاتے اور اپنی تلوار ذوالفقار کے ذریعے اللہ کے دین کو سربلند کرتے تھے۔ کیا آج امت کو ویسی ہی جرت، غیرت اور قربانی کی ضرورت نہیں؟ کیا آج اسلام کے قلعے کو بچانے کے لیے کرار غیر فرار کی صفات کے لوگ نہیں چاہئیں؟ اے جوانوں، اے ماؤں کے بیٹوں، اے امت کے سپاہیوں، آج پھر دین اسلام کو تم جیسے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ وہی حوصلہ، وہی عشق رسالت، وہی اللہ کی رضا کا جوش جو حضرت علی کے دل میں موزن تھا، آج تمہارے دل میں بھی بھڑکنا چاہیے۔ اٹھو، دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے دلوں میں علی مرتض جیسا عزم پیدا کرو، اللہ کی راہ میں نکل پڑو تاکہ کل قیامت کے دن نبی کریم تمہیں فخر سے پکاریں۔